أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरह हूद का ये 5वां रुकू है जिसकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 11 आयतों में जिसका सिलसिला आयत नंबर 50 से शुरू हो रहा है और 60 पर जाके ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलात व तस्लीम का तज़किरा फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलात व तस्लीम हज़रत नूह अलैहिस्सलात व तस्लीम के जानशीन बने। पिछले इतवार आपकी खिदमत में तफसील रखी गई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग जो आपके सफ़ीने पर आपकी कश्ती पर सवार हुए वही बच सके। अल्लाह ताला का ऐसा फ़ैसला आया और उसका फ़ैसला ऐसा नाफिज हुआ कि बाकी तमाम मुनकिरीन, बाकी तमाम अहले कुफ्र और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन हलाक हो गए, ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला ने उनके नापाक वजूद से इस सरज़मीन को पाक कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जबल अरारात की पहाड़ियों का एक सिलसिला है जो तुर्की के शुमाल में है, नॉर्दर्न साइड। वहाँ की एक चोटी, उस पहाड़ की एक चोटी जो जूदी के नाम से मारूफ थी, उस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जा लगी। वहाँ अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए नूह, आप और आपके ईमान वाले साथी और जो भी इस कश्ती में हैं, सफ़ीने में हैं, सब उतर पड़ें
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جانب سے برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، ترقیاں ہوں گی، نصرت ہوگی، مدد ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ جو اس کشتی میں سوار تھے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، تینوں کے ساتھ اتر پڑے، اور پھر یہ زندگی کا قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، انسانی آبادی ترقی کرتی چلی گئی، اور اس میں ایک ایسے بزرگ ہوئے جو بڑے طاقتور تھے، بڑے قوی ہیکل تھے، ان کا نام عاد تھا۔ ان کی نسل بہت طاقتور، اور جیسے کہ آپ تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں، یہ ہوتا رہا ہے کہ خاندانوں میں سے ایک خاندان سروائیو کر جاتا ہے، قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ترقی کر جاتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبیلہ قریش کو غلبہ ملا، ان کی زبان کو غلبہ ملا، وہ غالب آ گئے، اور عربی زبان کے وہ لہجے جو غیر قریشیوں کے تھے وہ غائب ہو گئے، قریشیوں کا لب و لہجہ پوری دنیا میں غالب آ گیا۔ اب عربی جب ہم کہتے ہیں تو قریشیوں ہی کا لہجہ ہوتا ہے، لغت قریش جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسا تاریخ میں ہوتا آیا ہے کہ ایک ایک نسل غالب آ جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ تو یہ قبیلہ عاد جو صاحب جن کا بھی میں اشارہ کیا، عاد نامی ایک بزرگ تھے، ان کی نسل ہے۔ یہ قبیلہ عاد بڑی محنت اور مشقت کی عادی قوم تھی۔ یہ نسل بہت ہی طاقتور نسل تھی، لہذا انہوں نے ترکی کے علاقے سے سفر کیا، اور فتوحات کرتے ہوئے وہ ساؤتھ میں آتے چلے گئے۔ تو پھر ملک شام کراس کرنے کے بعد موجودہ دور کا جو سعودیہ ہے اس کو انہوں نے کراس کیا، اور پھر اب جو یمن ہے، اس یمن میں حضرموت کے نارتھ میں تریم نامی ایک شہر آج بھی ہے، اس کے اطراف و اکناف یہ بس گئے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احقاف کے نام سے موسوم فرمایا، اور پوری قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ الاحقاف۔ یہ احقاف میں یہ لوگ آباد ہو گئے، بڑے زور آور، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ہر ٹیلا دیکھتے اور ہر اونچی جگہ دیکھتے تو اس ہل اسٹیشن پر جا کر ایک محل بنا دیتے، رہنے کی غرض سے نہیں، رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے، وہ تو ضروری ہے نہیں، بس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی تفصیل آنے والی ہے، کہ بس دکھاوے کے لیے ایک محل بنا لیا اور ایک حویلی بنا لی، شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اور پھر دھیرے دھیرے اس شان و شوکت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنی زور آوری اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بات یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس برائی کے خلاف لڑائی کی تھی، اور جس برائی کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کو غلبہ ملا تھا، مدد ملی تھی، نصرت ملی تھی، یعنی شرک، وہی شرک میں یہ بھی پڑ گئے۔ انہوں نے یہ بھی یاد نہیں کیا، ہمارے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام نے شرک کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لہذا اس کے خلاف تو رہنا ہی چاہیے، نہیں دھیرے دھیرے ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا، اور سمدن، سمودن، حتارن نامی 3 بت تو بکثرت پوجے جانے لگے، بہت زیادہ۔ اور عربی کے اعتبار سے جب میں تحقیق کیا تو سمدن، سمودن، حتارن، یہ تینوں الفاظ پہ تحقیق کرنے سے ایسا پتہ چلتا ہے، یہ میرا اپنا رجحان ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، مورخین کا فیصلہ، مفسرین کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے طاقت کے یہ 2 بت تھے، اور تیسرا بت عزت کا تھا۔ یہ الفاظ جو عربی میں مستعمل ہوتے ہیں، ان کی تہ میں جانے سے ایسا لگتا ہے کہ طاقت کو، قوت کو انہوں نے ایک سمبل بنایا، رمز بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے بت بنا لیا۔ اور مشرکوں میں ایسا ہوتا ہے، جسے ہم ہندوستانی بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اگر پریشانی، مصیبت کا ذریعہ ہے تو کالی ماتا،
اور اگر دولت کا مسئلہ ہے تو لکشمی، تو سیمبل بنائے جاتے ہیں اور ان کے نام رکھے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. لوگوں تم لوگوں نے نام رکھ لیے، کوئی اور حقیقت نہیں ہے. فرمایا کوئی اور حقیقت اس کے پیچھے نہیں ہے، صرف یہ کہ تم لوگوں نے چند نام ملتے جلتے. لازمی بات ہے گوری ماتا ہے تو وہ تو بیمار نہیں کرے گی، مصیبت نہیں، تو ذرا کالی ماتا کا تصور ہونا چاہیے، انسان گھبرائے بھی اس سے، نام بھی کچھ ایسا ہو کہ ذرا دل پر اثر پڑے. ایسے نام لوگوں نے تجویز کر لیے تھے. یہی شاید قوم عاد میں ہوا کہ انہوں نے بتوں کے نام کچھ طاقت کے بنیاد پر، کچھ عزتوں کی بنیاد پر رکھ چھوڑے کہ ان کو خوش کرتے رہو، کھلاتے پلاتے رہو، مسئلہ حل ہوتا رہے گا. لہذا شرک میں بھی پڑ گئے، پوجا بھی کرنے لگے. اور اس کے بعد آپ سوچئے جب توحید ختم ہو گئی تو کیا رہ گیا. لہذا یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اسی قبیلے کے ایک فرد کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ جس کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح نشونما بھی دیتا تھا. وہ پروان بھی اسی انداز میں چڑھتے تھے، اپنی معصومیت کے ساتھ اور اپنے بھلے اخلاق کے ساتھ، اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ. لہذا حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی طرح پروان چڑھنے لگے کہ پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں، پوری برادری میں آپ کا ایک سکہ تھا، آپ کی عبادتوں کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی بلند کرداری کا، آپ کے بھلے اخلاق کا ایک سکہ تھا. اور حضرت ہود علیہ السلام وہ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک عمر کو پہنچے، اور عام مفسرین کی روایت کے مطابق 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ اب تم اپنی قوم میں اور اپنے قبیلے میں کام شروع کرو. اور دعوت کا کام جب بھی نبیوں نے شروع کیا، چاہے جیسے بھی حالات ہو اور چاہے جتنی برائیاں ہوں، گناہ کی طرح طرح کی انواع پھیلی ہوئی ہوں، لیکن کام انہوں نے شروع کیا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کا. سب سے پہلے اللہ کے ہو جاؤ، سب سے پہلے توحید تمہاری ٹھیک ٹھاک ہو جائے، بعد میں پھر دھیرے دھیرے دیگر چیزوں پر کام کرنا، توجہ کرنا. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 50 میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور قوم عاد کی جانب انہی کے بھائی ہود کو ہم نے نبی و رسول بنا کر بھیجا. کہا ہود نے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، جو تم شرک کر رہے ہو وہ جعلی ہے، فراڈ ہے، تم اپنی جانب سے گڑھ رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، انہی کے ایک فرد تھے. حضرت ہود علیہ السلام اجنبی نہیں تھے، کہیں دور سے آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے سکونت اختیار نہیں کی تھی کہ قوم کو شک و شبہ ہو جائے یہ کون صاحب ہے، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی میں کے ایک فرد کو، اخاہم، انہی کے بھائی کو ہم نے نبی و رسول بنایا، جن کا بچپن انہوں نے دیکھا تھا، جن کی جوانی انہوں نے دیکھی تھی، جن کا کردار انہوں نے دیکھا تھا، جن کی دیانتداری دیکھی تھی، جن کی امانتداری دیکھی تھی. لہذا شک و شبہ کچھ نہیں تھا کہ یہ سب سے پیارے خاندان کے سب سے ہونہار اور اعلیٰ کردار کے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اے ہود، اب آپ کو کام شروع کرنا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ سے جڑ جاؤ. اور لازمی بات ہے بندوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ طاقتور بنیاد پر ہوتا ہے وہ ہے عبادت. بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بن جائے، اس کی بندگی بجا لائے، اس کی عبادت کرے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ سے ہٹ کے کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اطاعت کے لائق نہیں ہے. انکنڈیشنل اطاعت، انکنڈیشنل عبادت جو ہوگی وہ بس اللہ تعالیٰ کی ہوگی. لہذا یہ حکم حضرت
ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قوم تک پہنچایا اور قوم کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، باقی جو سارا نظام ہے ان انتم الا مفترون وہ تم نے جعلی طور پر تیار کر رکھا ہے، گڑھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جیسے بھی میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھی کہ ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف نام ہی نام ہے، لہذا شرک کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی۔ پہلی دعوت توحید کے بعد دوسری دعوت وہ حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کی ہے، خود نبوت اور رسالت کا اعتراف۔ لازمی بات ہے یہی ایک چینل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی طریقہ راستہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہو، معرفت خداوندی جس کو کہتے ہیں وہ معرفت پیدا ہو، وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے۔ ذہین سے ذہین آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت از خود نہیں پیدا کر سکتا، نہیں، ضرور دھوکہ کھائے گا، ضرور گڑبڑ کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو بس نبی رسول وہی بتا سکتے ہیں، وحی کی بنیاد پر، وحی کی روشنی میں۔ لہذا رسالت انسان کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے، رسالت پر ایمان اور رسالت پر یقین جتنا توحید پر ایمان ضروری ہے۔ بغیر رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بندہ نہیں پہچان سکتا۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اس کے قرآن پاک نے بکثرت مثالیں دی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی بغیر نبیوں اور رسولوں کے، وہ سوائے گمراہ ہونے کے ان کے ہاتھوں کچھ نہیں لگا، ذہین لوگ برباد ہو گئے۔ اور ہمارے لیے یہ حقیقت سمجھنا بہت آسان ہے، بڑے ذہین ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، دنیا کی ساری ذہانتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اتنے بے بس، اتنے لاچار، اور اگر آپ اجازت دیں تو اتنے احمق کہ پھر وہ ادنا معمولی مخلوقات کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پوجا میں لگے ہوئے، ان کو خوش کرنے لگے ہوئے۔ کیوں؟ نبیوں کے ذریعے سے انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اگر نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو وہ پہچان ایتھینٹک ہوگی، صحیح ہوگی، وہ معرفت صراط مستقیم والی ہوگی۔ چنانچہ دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا پہلو جو اہم ترین ہے سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت میں، وہ رسالت پر ایمان لانے کا مطالبہ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک منصب ہے۔ بلکہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کام پر اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے سلسلے میں فرمایا کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اور صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لے رہے ہو۔ میں چندہ لینے تمہارے پاس آتا، میں اوٹ لینے تمہارے پاس آتا، اور میں تم سے اگر معاوضہ مانگتا، میں فیس لیتا اپنے کام کی، تو تم شک و شبے میں پڑ جاتے، تو بات ایک حد تک معقول ہوتی۔ لیکن میں نے تو معاوضے کی کوئی بات ہی نہیں کی، میں تمہارے پاس فری آ رہا ہوں، میں اپنے قیمتی اوقات نکال کر آ رہا ہوں، میں اپنی بڑی قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کر تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، تمہاری مجلسوں میں آ رہا ہوں، تم کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، خیرخواہی کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کیا محرک ہے ذرا سوچو، سوائے ایک کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، تم کو بچانے کی کوشش کروں جو تم تباہی کے راستے پر چل رہے ہو۔ اگر تم کو اپنی طاقت پر، اور اگر تم کو اپنی دولت پر، اور اگر تم کو اپنی ذہانت پر غرہ ہے، تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو تباہ و برباد کر دینے پر قادر ہے، لہذا دھوکے میں نہ پڑو، اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ دعوت سالوں چل رہی ہے، اور مستقل حضرت ہود علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بڑی زبردست مخالفت، بات ماننے تیار ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ دعوت حضرت ہود علیہ السلام کی سارے نبیوں و رسولوں کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ وہ یہ فرمایا
آیت نمبر 52 میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف لوٹو، توبہ کرو کہ وہ آسمان کو تم پر خوب برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جو موجودہ طاقت ہے اس میں اور اضافہ فرما کر اور طاقت دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، جرم کرتے ہوئے منہ نہ پھیر لو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے استغفار اور توبہ کی دعوت دی، سارے نبیوں نے استغفار اور توبہ کی دعوت دی۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ارشاد فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اگر توبہ کر لو گے، شرک سے باز آ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بارہ بھی برسائے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام نے یہی بات پیش فرمائی اور فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور پھر توبہ بھی کرو۔ دو باتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا اور یہ دونوں کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں بار بار رکھ چکا ہوں۔ توبہ ایک الگ حقیقت ہے، استغفار ایک الگ حقیقت ہے۔ توبہ کہتے ہیں ان گناہوں پر نادم ہونا جن سے انسان واقف ہے، انسان کو واقفیت ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے بے حیائی کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، اس کو شعور کے ساتھ اس سے وہ باز آ جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور نہ کرنے کا عہد کر لے، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور استغفار کہتے ہیں ایسے گناہ جو نادانستہ طور پر ہو گئے، جس کا انسان کو شعور نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہوا ہے۔ لہذا ایسی غلطیاں بہت ہوتی رہتی ہیں جن کا ہم کو شعور بھی نہیں کہ ہم نے غلطی کر دی، غلطی ہم سے سرزد ہو گئی، اس کا ہم کو احساس بھی نہیں اور غلطی ہو گئی۔ بات چیت کرتے کرتے معلوم ہوا غیر شعوری طور پر ایک جملہ نکلا اور سامنے والے کے اوپر گویا ایک حملہ ہو گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس کے دل میں ایک چبھن کسی کیفیت پیدا ہو گئی، ہم محسوس ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ایک طنز کر دیا۔ ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان ایک بات ایسی ہو گئی جس کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکے، اور بدنیتی ہو گئی، بے نیتی ہو گئی، غلط سلط کچھ کہہ دیا ہم نے، کبھی کوئی آیت میں لہن جیلی کر دی، لہن خفی کر دی، کچھ کر دیا، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان غیر شعوری طور پر کر دیتا ہے، جس کا احساس تک اس کو نہیں ہوتا۔ ایسے گناہوں پر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ ہر دو کا مطالبہ ہے قرآن مجید میں، استغفار کرنے کا بھی مطالبہ ہے، توبہ کرنے کا بھی مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی اسی اہمیت کو اجاگر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے، لوگوں میں دن میں کبھی کبھی 70 سے زائد مرتبہ، اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہوں، گناہوں پر مغفرت طلب کرتا رہتا ہوں، لہذا تم بھی استغفار کا معمول رکھو۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مجلس کے ختم ہونے تک میں نے گنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد مرتبہ استغفر اللہ فرمایا۔ تو یہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تاکہ بات چیت میں، اخلاق میں، معاملات میں، دوسرے سے ڈیلنگ کرنے میں، برتنے میں، عبادتوں میں، جہاں بھی لغزشیں ہو رہی ہیں، بغیر ہم کو علم و اطلاع کے، بغیر شعور کے جو ہم سے خطا ہو رہی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا چلا جائے، وہ جمع نہ ہوتی چلی جائے اور قیامت کے دن ایک مصیبت اور ایک وبال نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے۔ اسی لیے استغفار کا اہتمام فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی تاکید فرماتے تھے کہ خوب سے خوب استغفار کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ خوب استغفار کا معمول رکھو، ایسی تاکید فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح
جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی جب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، اب تک تو یہ ہو رہا تھا ایک صاحب اسلام لاتے تھے، 2 صاحبین اسلام لاتے تھے، لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ 1700 1800 2000 2500 کے قافلے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، اب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب اے نبی آپ یہ مشاہدہ فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے ہیں اور بڑی بھیڑ داخل ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی آپ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب آپ سوچئے اتنا بڑا نیک کام ہو گیا کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا اور اس کے دین کی خدمت پوری ہو رہی، مکمل ہو رہی، اور حکم ہو رہا ہے استغفار کا۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ تربیت فرما رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ دیکھو دین کی دعوت میں، دین کی تربیت میں، دین کے پہنچانے میں کوتاہیاں رہ گئی ہوں، کمی رہ گئی ہو، لہذا استغفار کو اپنا آپ معمول بنانے، انہ کان توابا، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا نازل ہونا تھا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام یہی کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ استغفار، ہمیشہ استغفار۔ جو نادانستہ طور پر خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہم کو شعور نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لینا۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کے معنی چھپا دینا، پوشیدہ کر دینا۔ اسی لیے وہ شیلٹر جو عرب جنگ میں استعمال کرتے تھے اس کو مغفار کہتے تھے، اس کے پیچھے سپاہی چھپ جاتا ہے، حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اصلاً مغفرت کے معنی چھپا دینا، اور مغفرت جب گناہوں پر ہم طلب کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ مولا جو گناہ سرزد ہو گئے، جس کا مجھے شعور نہیں، علم نہیں، ان گناہوں کو آپ چھپا دیجئے، معاملہ جہاں کا وہیں ختم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان حشر میں فیصلہ ہو رہا ہوگا، ایک صاحب کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے گناہوں کی لسٹ بیان کی جائے گی، پتہ نہیں سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے یا لاکھوں ہوں گے، لسٹ بیان کی جائے گی اور ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، لرز کے کہیں گے مولا یہ گناہ آپ نے دنیا میں چھپا دیے تھے، آج میدان حشر میں بھی چھپا دیے ہوتے، دنیا میں تو یہ گناہ اٹھ نہیں ہوئے تھے، چھپ چھپ کے کر لیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا لوگوں کو، لوگ تو بہت معزز، لوگ تو بڑے متقی اور بہت نیک سمجھتے رہے، دنیا سے میں گزر گیا، اللہ دنیا میں آپ نے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، کاش آج بھی آپ پردہ ڈال دیتے تو کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پلٹ کے دیکھو، جب وہ بندہ پلٹ کے دیکھے گا تو سارا جو جمع غفیر جمع ہوگا، اس کے اور بندے کے درمیان ایک پردہ رہے گا، پردہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے آج بھی میں نے پردہ ڈال دیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن تم کو بتا رہا ہوں نادانستہ طور پر کتنی غلطیاں تم نے کی، ذرا تم کو اندازہ ہو جائے۔ تو یہ ہے مغفرت کے معنی یہ کہ گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے، ہو گیا، جب میں بھی واقف نہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی اس کو پھر پوشیدہ رکھے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرما دے۔ اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ توبہ، جن گناہوں کا احساس ہو گیا اور جو گناہ معلوم ہو گئے، انسان مطلع ہو گیا مجھ سے غلطی ہوئی، ناجائز کام کا ارتکاب ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، دل میں خلش ہے، تکلیف ہے، اور ایسے موقع پہ ضمیر کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہو، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ یہ خطا ہو گئی آپ معاف فرما دیجئے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ صرف زبانی معافی، بلکہ اس گناہوں کی وجہ سے اگر کچھ اس نے منفعاتیں حاصل کر لی ہوں، بینیفٹس حاصل کر لیے ہوں، تو ان سب سے وڈرا ہو جائے اور یکسو ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے، ایسے عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے جب انسان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ واجب ہو جاتی ہے، توبہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ وعدہ کرنا چاہیے، نہیں جو ہو گیا بس ختم جان ہو جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا چاہیے۔ اور کس سے عہد کر رہا ہے بندہ؟
यकीन कर ले हाजिर व नाजिर कादिर मुतलक ज़ात के सामने बैठ के मैं अहद कर रहा हूँ, और इस बात का इम्कान है अगर मैं अहद तोड़ दूँ तो वो मेरी कमर तोड़ दे, मैं अहद तोड़ दूँ तो वो मुझे फिर रेड हैंडेड हलाक कर दे, बरसरे मौका ख़त्म कर दे। इस एहसास के साथ, शऊर के साथ तौबा करे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह ताला फिर इस तरह अपनी रहमतों से उसकी तौबा कबूल फरमाता है, इस तरह तौबा कबूल फरमाता है कि मिसाल बयान फरमाई कि बड़े ज़बरदस्त कातिल 99 कत्ल किए, फिर उसके बाद एक ऐसे मौली साहब से उन्होंने पूछा जिनको फ़िक़्ह व फतवा मालूम नहीं था, उन्होंने कहा तुम्हारे गुनाह तो माफ़ नहीं होंगे, तो उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट कर दी। 100 आदमी को कत्ल करने के बाद से वो गए एक ऐसे ज़ी इल्म साहब के पास जिन्होंने कहा नहीं तौबा तुम्हारी कबूल हो सकती है, लेकिन जहाँ तुम गुनाह कर रहे हो ये मुल्क छोड़ दो, इस गुनाहों की गरम बाजारी से कहीं तुम दूर निकलने की कोशिश करो। वो बेचारा हिजरत कर रहा है, रास्ते में मौत आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते दोनों पहुंच गए। रहमत के फरिश्तों ने कहा तौबा करके हिजरत की, अजाब के फरिश्तों ने कहा अभी हिजरत के मकाम तक नहीं पहुंचा था, लिहाजा हम ले जाएंगे इसको जहन्नम। रहमत के फरिश्ते कहने ने हम जन्नत ले जाएंगे। और उसके बाद से हर दो में जब ये मुज़ाकरा हुआ तो अल्लाह ताला के दरबार से वो रुजू हुए और कहा मौला किधर इनको ले जाना है, जहन्नम की तरफ या जन्नत की तरफ? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाया देखो ज़मीन को नापो, नेकियों वाली ज़मीन जिसकी तरफ ये हिजरत करके जा रहा था, अगर वो करीब है तो रहमत के फरिश्ते जन्नत ले जाएंगे, और अगर इसका जनाजा और मय्यत गुनाहों की ज़मीन से करीब है तो फिर इसको जहन्नम की तरफ ले जाना। वो बेचारा बीचों बीच मरा था, बिल्कुल सेंटर में। जब पैमाइश शुरू हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नेकियों की जमीन को हुक्म दिया कि तू एक बालिश्त छोटी हो जा, तू एक बालिश्त छोटी हो जा। वो जमीन छोटी हुई और जब नापा गया तो सिर्फ एक बालिश्त वो करीब निकला नेकियों की जमीन की तरफ जिस तरफ हिजरत कर रहा था, लिहाजा हुक्म हुआ उसको जन्नत में ले जाओ। कितना रहमान रहमतें देने पर वो मायल व करम है, किस कदर रहम करम फरमाता है। और क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया सच्चे दिल के साथ तौबा करो, सच्चे दिल के साथ तुम तौबा करो। अगर सच्ची तौबा है तो फिर उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तुम्हारे गुनाहों को हम नेकियों से तब्दील करेंगे, गुनाहों को नेकियों से तब्दील करेंगे। मुफस्सिरीन ने एक बहुत लतीफ़ बात बयान फरमाई, इंशाअल्लाह सूरतुल फुरकान की आयतें आएंगी। इरशाद फरमाया इसलिए अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देगा कि जो रिकॉर्ड होगा नामे आमाल का जो रिकॉर्ड होगा उसमें गुनाहों को अगर मेट दिया जाए तो गैप नजर आएगा। लोग पूछेंगे गैप क्यों है, लंबे लंबे गैप क्यों है साहब के इसमें नामे आमाल में? तो गैप बजाय गुनाहों को मेट कर गैप पैदा कर दिया जाए, वहां नेकी लिख दी जाएगी। ये इरशाद फरमा सच्चे दिल के साथ तुम तौबा करो, अल्लाह ताला की रहमतें तुमको अपने आगोश में कैसे लेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ। इससे पहले भी शायद मैं कोट किया था कि एक कबीले जहनिया की खातून से एक ऐसे गुनाह का इर्तिकाब हुआ जिस पर एक ख़ास किस्म की सज़ा है, संसार कर देना। चुनाचे वो आती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर कहती हैं कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये गुनाह सरसद हो गया है, मुझे आप संसार कर दीजिए, पत्थर मार मार के हलाक कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सबूत, प्रूफ क्या है? कहा मैं हामिला हूँ, उससे बढ़ के और क्या प्रूफ होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तब तो तुम जाओ, विलादत के बाद आना, जब डिलीवरी हो जाए तब आना। लिहाजा वो चली गई, विलादत के बाद आई, 7-8-9 महीने के बाद आई, गोद में बच्चा है। कहा कि अल्लाह के रसूल अब तो सज़ा दीजिए, मैं तौबा करना चाहती हूँ सिद्क़े दिल के साथ, मैं चाहती हूँ दुनिया में जो सज़ा है वो मिल जाए, आखिरत मेरी कामयाब हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा छोटा है, शीरखार है, बच्चा बड़ा हो जाए, खाने पीने के काबिल हो जाए तो आना। फिर 2-2.5 साल के बाद आ गई। रावी कहता है उंगली पकड़ के बच्चा भी साथ आया और उसके एक हाथ में रोटी है, खा रहा है। उस खातून ने कज़दन रोटी का एक टुकड़ा दे दिया ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाएं कि अब ये खाने पीने के काबिल हो गया। लिहाजा फिर तीसरी मरतबा आ गई
اور کہنے لگے اللہ کے رسول ضمیر میرا لعنت و ملامت کر رہا ہے، میں مطمئن نہیں ہوں، لہذا آپ مجھ پہ حد جاری کروا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کی کوئی خبر گیری کر لے۔ ایک صاحب اٹھ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد سے سنگسار ان کو کیا گیا، بہت سے واقعات ہیں۔ میں سنگسار ہونے کے بعد ان پہ جب پتھروں کی بارش ہوئی تو دو باتیں ہوئی ہیں، وہ دو باتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلی ایک بات تو یہ کہ ان کے خون کا ایک قطرہ اچھلا اور ایک صحابی کے اوپر گرا، چھی 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 انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کراہیت کا اظہار کر رہے ہو، یہ وہ خون کا قطرہ ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے زمانے کا مدینہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے زمانے کا مدینہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ ہے۔ فرمایا کہ لو قسمت علی 70 اہل المدینہ لوسعتہم، اگر 70 مدینے والوں پر اس خون کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد کہا جنازہ تیار کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ اللہ کے رسول آپ؟ کہا ہاں، دیکھا نہیں تم نے کس صدق دل کے ساتھ اس نے توبہ کی، لہذا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ ارشاد فرمایا۔ آپ سوچئے توبہ کر لینے کے بعد کیا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ توبہ، فرضی توبہ، شکل میں توبہ، صورتاً توبہ، حقیقت میں توبہ نہیں، وہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ مٹی کا شعر مٹی ہی کا ہوتا، کاغذ کا پھول کاغذ کا ہوتا ہے، اصلی پھول کچھ اور ہوتا ہے، اصلی شعر کچھ اور ہوتا ہے۔ اصلی توبہ زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندو توبہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو توبہ کرو، صدق دل کے ساتھ توبہ کرو، شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ بارش کے لیے ترس رہے ہو، کئی سالوں سے قحط چل رہا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ ہے کہ سوکھتا جا رہا ہے، لہذا یرسل السماء علیکم مدرارا، ایسی بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی، لگاتار مسلادھار بارش ہوگی، کھیت کھلیان لہلہا جائیں گے، باغ تمہارے ہرے بھرے ہو جائیں گے، ذرا مولا کے دربار میں حاضر تو ہو جاؤ۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ابھی بڑے طاقتور ہو، لمبے چوڑے ہو، لیکن اس طاقت میں اور اضافہ کر دے گا اور برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عنایت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلے لفظوں میں کہا توبہ کر کے اللہ کا دین اختیار کرو، آسمان کو کھول دیں گے ہم، برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، زمین کے نیچے سے برکتیں ابلیں گی، چاروں طرف سے تم کو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ملیں گی۔ ذرا اللہ کے دین پر عمل کر کے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قریش کو جب دین حنیف کی طرف بلاتے تو کہتے تھے کہ دیکھو ایک کلمہ طیبہ کہہ تو دو، تم بات میری مان لو تو پھر عالم یہ ہوگا کہ عرب تو عرب، عجم پر بھی تم حکومت کرو گے، عرب و عجم پر تم حکومت کرو گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر غلامی قبول کی، انہوں نے عرب و عجم پر حکومت کی، پھر پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت ابوبکر نے حکومت کی، حضرت عمر نے حکومت کی، حضرت عثمان، حضرت علی، اور سینکڑوں سالوں تک عربوں نے حکومت کی۔ بہت بعد میں جا کے خلافت عثمانی کا الغاء ہوا، ورنہ کیسی زبردست قسم کی حکومت ملی تھی، سپر پاور بن کر سینکڑوں سال، ایک دو سال نہیں سینکڑوں سال رہے، تقریباً 800 سال انہوں نے ایسی زبردست حکومت کی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، مد مقابل نہیں تھا۔ تو وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی، آخرت تو ملے گی ہی، اور آخرت ہی اصل مطلوب ہے، آخرت ہی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو تم دنیا سے محروم چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا، ہاں آزمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان سچا ہے یا ایمان فرضی قسم کا ہے، کھوٹا ہے، یہ پرکھنے کے لیے آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں کے بعد اس کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے تم پیٹ نہ پھیرو، جرم کرتے ہوئے تم یہاں سے نہ نکل جاؤ۔
حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، ایک تو شرک پیدا ہو گیا تھا ان کے اندر، دوسرے ان کے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا تھا، اور جیسے بھی میں نے عرض کیا پہاڑوں پر گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ایسے ہی بیکار کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے، تفریح کے لیے، ہل اسٹیشن پر وقت گزارنے کے لیے پہاڑوں پر جا کے، چوٹیوں پر جا کے مکانات بناتے تھے، محل بناتے تھے۔ اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کسی کو جب تباہ کرنے پر آتے تھے تو پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اتنا غرور تھا کہ کمزوروں کو، نہتوں کو ابھرنے نہیں دیتے تھے، جینے نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے غریب بندے، کمزور بندے بھی پنپ جائیں، اسی لیے امیروں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غریبوں کو دی جاتی ہے، یہ بھی جینے کے قابل ہو جائیں، ان کو بھی شیلٹر مل جائے، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں ان کو بھی مل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے صاف کا۔ لیکن ان کا عالم یہ تھا قوم عاد کا کہ وہ کمزوروں کو جینے نہیں دیتے تھے اور کمزوروں کے جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو اپنی طاقت پر ناز کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر زندگی بسر نہ کرو۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 53 میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، کوئی معجزہ تو لائے نہیں ہو، تم کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے ہو، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کی بات پر ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو نبی و رسول نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات مان کے اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی ایسا معجزہ پیش کیجئے عقل حیران رہ جائے اور پھر اس کے بعد سے زبردستی ہم بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، انسانوں کی عقل سے اپیل کیا جاتا ہے، غور کرو، سنجیدگی سے عقل کو کام میں لاؤ، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، نبیوں کی دعوتوں پر غور کرو، اور لوگوں کا عالم یہ ہے معجزہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جہاں انسان کی عقل حیران رہ جائے، تب کہیں جا کے ہم شکست تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اشاروں میں کئی مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمایا، معجزات آ جانے کے بعد پھر تمہارا اختیار کہاں باقی رہ جائے گا؟ اب تو معجزہ آ گیا ہے نا، ایسی چیز آ گئی جہاں عقل تمہاری گم ہو گئی، حیران ہو گئی، تو اب تو زبردستی ماننا ہوگا ورنہ ہم ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ سورۃ المائدہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، آسمان سے ایک ایسا خوان اترے جس پہ ہمہ اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہوں، لگتا ہے حیدرآبادیوں کا ان کا ذوق تھا کہ 40-25 ڈشیں اس پہ سجی ہوئی ہوں، تو ہم اے عیسیٰ آپ کو نبی و رسول مانیں گے، آپ کی بات تسلیم کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں مطالبہ نہ کرو اس طرح کا، وڈرا ہو جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان اتارنے پر نازل ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے، وہ تو کن کہہ دے تو پھر فیکون بات ہو جاتی ہے، اتر جائے گا۔ لیکن اس کے بعد انکار، کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اللہ ایک نشانی بن کر، معجزہ بن کر ایک خوان نازل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، عیسیٰ میں نازل تو کر دوں گا، اس کے بعد جتنے روئے زمین پر منکر ہوں گے ان کو میں ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ پھر نسل انسانی میں نے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہو، وہ عذاب میں ان کو دوں گا۔ اب کیا ہے، خوان اتر گیا، اب تو سب کو ایمان لانا چاہیے، کوئی رک جائے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تھرا گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ یہ بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کے مطالبے پہ آپ عذاب نہ نازل کریں، اور رک گیا نزول خوان کا۔
اس لیے کہ پھر ایمان سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا معجزے کا مطالبہ کرنا یہ کیا تک ہے. دیکھو بات عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو. کون ہے پروردگار, کون ہے رزاق, کون ہے دنیا دینے والا, کون ہے زندگی دینے والا, کس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. غور کرو, اپنے رب کو پہچانو اور معبودان باطل کو چھوڑ دو, پتھروں کی مورتیوں کو چھوڑ دو, دریاؤں درختوں کو چھوڑ دو. یہ ساری چیزیں تم عقل سے سمجھ سکتے ہو. لیکن انہوں نے کہا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, اور کیا کہا إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. ان کا اعتراض دیکھیے, حضرت ہود کا اعتماد دیکھیے. ان لوگوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ, ہمارے بعض خداؤں نے تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. ہمارے بعض خداؤں نے تم پر عذاب اور وبا اور پریشانی لاد دی ہے. وہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو تم دعوت دیتے ہو, بار بار جو دعوت دیتے ہو, نعوذ باللہ, یہ خاص قسم کا جنون ہے, خبتی ہو گئے ہو. اور یہ خبت اور یہ جنون تم کو کہاں سے ملا؟ ہمارے بعض یہ خداؤں نے تم پر یہ چھوت نازل کر دی, یہ بلا نازل کر دی ہے, اس کی وجہ سے تم ذرا دیوانے ہو گئے ہو, نعوذ باللہ. جب ان لوگوں نے یہ کہا إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِالسُّوءِ, ہم کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے بعض خداؤں نے تم کو برائی میں مبتلا, مصیبت میں مبتلا کر دیا. قال, حضرت ہود نے کہا إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ, میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. وَأَشْهَدُ, تم بھی گواہ رہو. أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ, کہ میں بری ہوں بالکل ان ساری چیزوں سے جو اللہ سے چھوڑ کر تم شرک کرتے ہو. تمہارے کسی خدا میں جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو, تمہارے کسی بت میں اور تمہاری کسی دیوی میں, تمہارے کسی دیوتا میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نقصان مجھے پہنچا سکے, نہیں پہنچا سکتے نقصان. فَكِيدُونِي جَمِيعًا, آگے بڑھ گئے حضرت ہود علیہ السلام, اور آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر کہا فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ, تم سب مل کے, تمہاری ساری خدائی مل کر, تمہارے سارے دیوتا مل کر, تمہاری ساری دیویاں مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو, اور ایسی کوشش کرو کہ مہلت نہ دو, 1 منٹ کی مہلت نہ دو. ثم لا تنظرون, پھر مجھے تم لوگ مہلت بھی نہ دو, دیکھ لو تم لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ سبب انی توکلت علی اللہ, میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. ربی و ربکم, میرا بھی خدا تمہارا بھی خدا, میرا بھی پروردگار تمہارا بھی پروردگار, پورے مل کے کوشش کرو مجھے نقصان پہنچانے کی, نہیں نقصان پہنچا سکتے. یہ ہے وہ توکل. جس بندے کے اندر یہ وہ توکل اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے, اس پر نہ جن, نہ آسیب, نہ بھوت, نہ چڑیل, نہ جادو, کوئی چیز اثر نہیں کر پاتی, کوئی چیز اثر نہیں کر پاتی. وہ پھر گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, حصار بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا توکل, اس کا ایمان, اس کا یقین اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے. یہ وہ قلعہ بن جاتا ہے جس کے بعد سے چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں جن سے انسان گھبراتا رہتا ہے اور جن سے انسان ڈرتا رہتا ہے, یہ سب سے اس کو عافیت, حفاظت نصیب ہو جاتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں میں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے, پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد سے یہ جو ساری مصیبتیں چل رہی ہیں, عاملوں کے جعلی دھندے اور ان کی دھوسا لوجی اور ان کے عملیات اور پھر ان کا جیبوں کو لوٹنا اور کاٹنا, یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کا دین اور اس کے نبیوں اور رسولوں کی دعوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تربیت کرتا ہے امت کی, جو امت کے اندر اعتماد ہونا چاہیے تھا, توکل ہونا چاہیے تھا, یقین ہونا چاہیے تھا, وہ تو ختم ہو کر یہ امت سب سے بڑا گویا ایک مرکز بن گئی ہے, اور یہ امت سب سے بڑا نشانہ بن گئی ہے وہ ساری چیزوں کا جو
समझ में आने वाली नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। आमतौर पर लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कहाँ से ये भूत है, ये मुवक्किल है। मुवक्किल भी सही नहीं बोलते, जितने आमिल है मुवक्किल है, मुवक्किल है कहते हैं मुवक्किल किसको कहते हैं, मुवक्किल किसको कहते हैं, ये दोनों में फ़र्क नहीं मालूम, और उनके कंट्रोल में जिन है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक आमिल साहब जिनको अपने मुवक्किलीन, उनकी ज़बान में, हालांकि अरबी के एतबार से मुवक्किल बोलना चाहिए, वाव पर ज़बर होना चाहिए, तो उनके एतबार से उनके कंट्रोल में बहुत सारे मुवक्किल हैं, बहुत सारे मुवक्किल लोगों पर बहुत धौंस जमाते रहते हैं। और वो साहब बेचारों का 6 महीने से पासपोर्ट नहीं मिला, तो मैं बोला उनके मुवक्किल क्यों नहीं ला के देते पासपोर्ट। अच्छा ला के ना दें, ठीक है, ला के ना दें, हो सकता उनकी वजह, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन इत्तला तो दे दें किस डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, पुलिस में फंसा हुआ है, इंक्वायरी नहीं हो रही है। इतना अपने सिलसिले में तो उनका मुवक्किल कोई काम नहीं आता, और लोगों के ऊपर धौंस जमा कर कि इतनी देर में ये कर दूंगा, उतनी देर में वो कर दूंगा। जो सारा दीन अल्लाह के रसूल ने साइंटिफिक बुनियादों पर हमको दिया, उसको हमने पूरा का पूरा बिल्कुल अनसाइंटिफिक कर दिया। जो चीज़ें समझ में आने वाली, किसी के कंट्रोल में कोई जिन नहीं होता, कोई मुवक्किल नहीं होता, ये सब जताने की बातें हैं। हकीकत ये है कि आपका तवक्कुल है जो सब कुछ है, आपका यकीन अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा, इससे बढ़कर कोई ताकत दुनिया में नहीं है। उसके बाद आप आजमा लीजिए, बड़ी से बड़ी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, सारे खुदाओं को जमा करो, पूरे खुदाओं को जमा करो, जिनों को जमा करो, इबलीसों को जमा करो, और तुम्हारे आमिलों को जमा करो, और उसके बाद मुझे कीदूनी, मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करो, मुझे क्या कर सकते करो, मेरे खिलाफ साजिश, मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल करने की कोशिश करो, मुझ पर कोई खास किस्म का अमल करके आसेब ज़दा करना चाहते हो तो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे मोहलत भी ना दो। का ला तुनज़िरून, मोहलत मत दो, 1 हफ्ते की मोहलत, 10 दिन नहीं, अभी शुरू करो, इसी लम्हे शुरू करो। फरमाया इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैं तो भरोसा करता हूँ उस ज़ात पर जिस पर भरोसा करने के बाद कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्यों? मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, उसकी शान ये है कि सारी मखलूक़ात की पेशानी उसके हाथ में है, सारी मखलूक पर उसका कंट्रोल, जिनों पर उसका कंट्रोल, इंसानों पर उसका कंट्रोल, आमिलों पर उसका कंट्रोल, जादूगरों पर उसका कंट्रोल। कौन है जो उसके कंट्रोल से बाहर है? फरिश्ते तक बेकाबू नहीं है, सबको ही उसके मुती फरमा बरदार। जब उसका कंट्रोल इस पूरी कायनात पर है तो कोई मुझे उसकी इजाजत के बगैर नुकसान पहुंचा सकता है? मुमकिन नहीं। लिहाजा सब उसके कंट्रोल में है और सब उसके काबू में है, तो मैं उससे ताल्लुक रखूं, उस पर भरोसा रखूं, उससे मदद मांगूं। क्यों ये छोटी छोटी चीज़ों के सिलसिले में मैं गौर व फिक्र करूं कि ये काम आ सकती है, ये नुकसान पहुंचा सकती है। नाउज़ुबिल्लाह। इन्ना रब्बी अला सिराती मुस्तकीम। देखो मेरा परवरदिगार का मामला ये है, वो सिराते मुस्तकीम पर है। सिराते मुस्तकीम पर है, यानी सिराते मुस्तकीम पर हम चलते चले जाएंगे तो मिलेगा परवरदिगार। कहाँ मिलेगा? जब सिराते मुस्तकीम पर हम गामजन होंगे। सिराते मुस्तकीम क्या है? नबियों का रास्ता। सिराते मुस्तकीम क्या है? रसूलों का रास्ता। सिराते मुस्तकीम क्या है? नबियों और रसूलों के सच्ची इत्तिबा करने वालों का रास्ता। इन्ना रब्बी अला सिराती मुस्तकीम, मेरा रब वो मंजिल है जो सिराते मुस्तकीम पर चलने के बाद मिलता है। फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़्तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम व यस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तदुर्रूनहु शैआ इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। फिर फरमाया, अगर तुम मुँह फेरते हो तो मैं फ़रीज़े तबलीग अदा कर चुका। फ़क़द अबलग़्तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, जिस चीज़ के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा गया वो पैगाम मैंने पहुँचा दिया। होगा क्या उसके बाद? वयस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, मेरा रब तुम्हारे बाद किसी और कौम को खलीफा बनाएगा, जानशीन बनाएगा। वला तदुर्रूनहु शैआ, अल्लाह का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये समझ लो। इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कंट्रोल करने वाला, हर चीज़ की हिफाजत करने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे, 20 साल बीत गए, एक लंबा अरसा गुजर गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कोशिशें और कोशिश तर कोशिश, नतीजा ये है कि चंद ही लोग ईमान कबूल कर पाए।
سارے لوگ متحد ہو گئے، حضرت ہود علیہ السلام کو ستانے لگے، مارنے لگے، دھمکی انہوں نے دے دی اگر آپ اپنی دعوت سے وڈرا نہیں ہوئے، خاموش نہیں بیٹھے تو ہم مار مار کے آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ دھمکی دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے ہود آپ ہجرت کی تیاری کریں، آپ ہجرت کی تیاری کریں اور احقاف کے علاقے سے آپ باہر نکلنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد سے ان کو بتایا کہ اب اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، لہذا وہ سب روانہ ہو گئے۔ کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، قحط تھا، اور خشک سالی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ غلہ ختم ہو گیا تھا، پانی کے لیے ترس رہے تھے، کنویں خشک ہو چکے تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرموت اور یہ یمن کے یہ علاقے، نیچے سمندر، اوپر الربع الخالی، اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا صحرا ہے، اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا، لہذا پانی کے لیے بہت مصیبت میں تھے، ہجرت بھی کر کے لوگ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایسے موقع پہ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ روانہ ہو جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیسے آیا؟ سخت گرمی، سخت گرمی، کئی سال سے بارش نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پیاسے ہیں، کنویں خشک ہو چکے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اور کھیتی باڑی بالکل تباہ ہو چکی ہے، پانی کا شدید انتظار۔ تو پھر یہ عقل اور کھوپڑی جب الٹی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام توبہ کی دعوت دیتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام اللہ سے رجوع ہونے کی دعوت دیتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام شرک سے باز آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب اپنے خداؤں کو خوش کرنا ہے، لہذا کیا ہوا؟ رات میں خوب شراب کے لنڈے کے لٹائے گئے، شراب پی پی کے پوجا کی گئی اور بدمست ہو گئے، اور بدمست ہو کر کسی طرح رات ختم کی۔ صبح ہوئی تو دیکھا افق پر دور سے جیسے کالے بادل آ رہے ہوں، کالے بادل آ رہے ہوں، لہذا میدان میں نکل گئے اور خوشیاں بجا لانے لگے، ناچنے لگے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا۔ ہود تو بہت دھمکی دیتے تھے عذاب کی، ہود چلے گئے تو دیکھو بادل آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نادانو، بیوقوفو، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم دھوم مچاتے تھے، جلدی کرتے تھے، ابھی قریب تو آنے دو۔ دھیرے دھیرے وہ کالے کالے بادل ان کے جب سروں پر آئے تو جیسے آگ برسی، ایسی زبردست آندھی، اتنی زبردست آندھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، کہ سخر سبع لیال، 7 رات اور 8 دن لگاتار گرم آندھی چلتی رہی، اور ایسی خشک آندھی کہ لوگ اڑتے تھے اور 60 فیٹ 70 فیٹ 80 فیٹ اوپر ہوا اڑاتی تھی اور پلٹ کے ان کو ایسے پھینکتی تھی کہ پاش پاش ہو جاتے تھے، کھوپڑی تنے سے جدا ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جسم کھوکھلا پڑا رہتا تھا، اوندھا۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ منظر دیکھنے والا اگر منظر دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے ہیں جن کو خالی کر کر کے جیسے کہ سڑکوں پر میدان میں پھیلا دیا گیا۔ یہ عذاب زبردست ان پر آیا، اور اس کے بعد سے پورے کے پورے ختم ہو گئے سوائے حضرت ہود اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی ہود کو، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا ان کو ہم نے نجات دی، برحمتٍ منا، اپنی رحمتوں سے، اپنی رحمتوں سے۔ بندوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی ریاضتوں سے، ان کی عبادتوں سے نہیں، اللہ کی رحمتوں سے کام بنتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے کام بنتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت ترین عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا، ان ایمان والوں کو بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا
देखो अल्लाह के बंदो, अपने आमाल पे कभी भरोसा न करो। मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा हाजी हूँ, 7 हज कर लिए, मैं बड़ा रोज़ेदार हूँ, मैं बहुत खैर करता हूँ और मैं बड़ा ये हूँ वो हूँ। कहा कि नहीं, देखो अल्लाह के बंदो, हमेशा अल्लाह की रहमतों पे उम्मीद रखो। अल्लाह की रहमतें हमको बचाती हैं, अल्लाह की रहमतों से तौफीक मिलती है, अल्लाह की रहमतों से हिदायत मिलती है, अल्लाह की रहमतों से नजात मिलती है। उसकी रहमतों पर तुम भरोसा करो। तो एक साहब आगे बढ़कर कह गए, अल्लाह के रसूल, अपने आमाल पर भरोसा न करके अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना, तो क्या आप भी अल्लाह की रहमतों ही से बचेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ मैं भी अल्लाह की रहमतों से बचूंगा। कोई इसमें दो हर्फ नहीं, तरद्दुद की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। ये उम्मत को बताने के लिए कि दीन का पंदार और गुरूर इंसान के अंदर ना पैदा हो जाए, बर्बाद कर देता है। हमेशा इंसान मुनकसिरुल मिजाज, ये तसव्वुर करे कि मैं क्या हूँ, बस जो भी है अल्लाह, उसकी रहमत, उसका करम, उसकी तौफीक, ये इंसान के अंदर बंदगी का जब जज्बा पैदा होता है तो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमतों के ज़रिए से उसको मंजिल तक पहुंचाता है, और वो मंजिल है जन्नत, वो मंजिल है आखिरत की कामयाबी। लिहाज़ा अल्लाह ताला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि नज्जैना हूदा वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिम मिन्ना, हम अपनी रहमतों से बचाए हूद आपको और आपके साथ ईमान वालों को। ये नहीं बहुत बड़े नबी और रसूल बच गए इस तरह से आप इज़हार करें, नहीं है उनका मकाम, रसूलों और नबियों का मकाम। लेकिन अल्लाह ताला जो तरबियत फरमाता है वो ये कि हमेशा अल्लाह की रहमतों पर बंदे भरोसा करें। वतिलका आदुन जाहदू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो कबीले कौम आद है जिन्होंने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया, वासौ रुसुला, और उसके रसूलों की नाफरमानी की, बात नहीं मानी। वत्तबउ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, और हर नाफरमान सरकश किस्म के लीडर की उन्होंने पैरवी की। जितने उनके दरमियान सरकश थे, जितने उनके दरमियान नाफरमान किस्म के थे, जितने उनके दरमियान बेईमान किस्म के थे, अल्लाह ताला की दीन की मुखालिफत में आगे आगे रहने वाले थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। जहाँ हज़रत हूद बुलाते, हज़रत हूद जब इनकिसारी की दावत देते तो बात न मानते। लिहाजा नतीजा क्या हुआ, उद्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लानतन, दुनिया की ज़िंदगी में भी उन पर लानत दे मारी गई। वो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी लानतों से वो दो चार रहेंगे। अला इन आद कफरु रब्बहुम, लोगों समझ लो, कान खोल कर सुन लो कि आद ने, कौम आद ने अपने परवरदिगार की नाशुक्री की, कुफर किया, नाफरमानी की। तो कान खोल कर सुन लो, अला बुअदल लिआदिन, कौमी हूद, हूद की कौम आद को अल्लाह की रहमतों से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया, हमेशा के लिए अल्लाह की रहमतों से महरूम, दुनिया में भी महरूम चले गए, आखिरत में भी महरूम चले गए। जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर जुल्म करेगा, गैरुल्लाह से लौ लगाएगा, नाफरमानी करेगा, तो कौम आद का उसका नतीजा होगा। दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों से अल्लाह ताला उसको महरूम करेगा, आखिरत में भी उस पर लानत बरसेगी अल्लाह की रहमतों से, वो महरूम कर दिया जाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों के साथ बहुत दूर चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। पूरा नॉर्थ उन्होंने जज़ीरतुल अरब पार कर लिया, और जज़ीरे अरब पार करने के बाद एक मकाम पर, अगर आप आज मदीने मुनव्वरा से तबूक या मुल्क शाम की तरफ सफ़र करेंगे तो मदाइन सालेह नामी शहर आपको मिलेंगे। वहाँ पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आबाद हुई। आबाद होने के बाद फिर नस्ल इंसानी बढ़ी, और बढ़ने के बाद उनके अंदर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई। गलत फहमियों के नतीजे में कुछ वो गलत आमाल के मुर्तकिब हुए, उनमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। फिर उनका कुछ ख़ास मामला हुआ। ये सारी चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ताला ने आने वाले रुकू में फ़रमाया है। इंशाअल्लाह उसकी तशरीह आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।